بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے اور گانا گالیاں والی گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ وہ پرانی بات ہوئی، قوال قوالی گایا کرتے تھے، آج باقاعدہ فلم میں کام کرنے والی بدکار عورتیں لال شہباز قلندر کی قوالیاں گاتی ہیں، نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کو لڑکیوں نے گانا شروع، ان کی سیڑھیاں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے سروں پر باجے بجیں گے، گانے گانیے والی گانے گائیں گی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ قوالی میں ساز، گانے اور باجے کے بارے میں شرعی دلائل آپ نے سن لیے، مگر ماجرا ابتدا میں کیا تھا؟ قوالی کے ذریعے، خوش الحانی کے ذریعے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ راستہ کھلا تھا۔ تو اس کی حرمت اس لیے کہ اس میں گانا، ساز، ڈھول، یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک رک جاتا تو شاید معاملہ چھوٹا رہتا۔ اب اس قوالی کے ذریعے اگلا قدم کیا ہوا؟ ساز، گانے، باجے تو ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اب اس قوالی کے ذریعے باقاعدہ کفر کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی بنیادوں کو گرایا جاتا ہے، اللہ کی صفات چھین کر مردوں میں بانٹا جاتی ہے۔ آئیے قوال کی قوالی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ کو چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ پیر جیلانی عبد القادر، آپ قم باذنی، مردے سے کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ کا معجزہ تھا نا، ہمارے پیر صاحب تو بہت تکڑے ہیں، ان سے بھی قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ تو چاہیں مردوں کو جلا سکتے ہیں، مردوں کو چاہیں زندہ کر دیں، قم باذنی کہیں اور قبر سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ اگر قوالی میں معاملہ گانے، ساز، باجوں کا رہتا، ڈھول کا رہتا تو ایک چھوٹا ماجرا تھا، اب تو یہ قوالی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان میں سفر کر رہا تو اس نے گانے لگائے ہوئے، تو میں نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، یہ گانے حرام ہے، بند کر دیجیے۔ تو اس نے میرے تو دیکھا، اچھا مولوی صاحب، اس نے فوراً گانے بند کر کے نصرت فتح علی خان کی قوالی لگا دی۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، دوبارہ گانے لگا دو، اس قوالی کو بند کر کے دوبارہ گانے لگا دو۔ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہو گانے لگا دو؟ میں نے کہا ہاں، وہ جو گانے تھے نا وہ گناہ تھا، اب جو تم نے لگایا ہے یہ کفر اور شرک ہے، اس کو سننے سے انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا اگر وہ راضی ہو جائے اور اگر اس پہ خاموش رہے اور اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت نہ آئے۔ یہ تو کفر تم نے لگایا، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والا ہے۔ آئے گی اس کی قوالیوں کا ذکر، آگے آئے گا۔ تو اس قوالی کو دین کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی توحید پہ وار ہوتے ہیں اور اللہ کی صفات کو پیروں فقیروں میں بانٹا جاتا ہے۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں، یہ سب کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ اب سوچئے، بقول قوال پیر عبد القادر جیلانی قم باذنی کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آئیے ایک طرف قوالیوں کو رکھیے، ایک طرف عرش والے رب کے کلام کو رکھیے، ایک طرف مشرکین کے سماع کو رکھیے اور ایک طرف اہل ایمان کے سماع کو رکھیے۔ مشرکین کی دن رات اسی قوالی کے اندر غرق رہتی ہیں اور اہل ایمان کے دن رات اللہ کے قرآن کو سننے میں۔ قرآن جواب میں ہمیں بتاتا ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ قوال کہتا ہے اے پیرانے پیر، قم باذنی کہہ کر پھر آپ ماحول وہی بنا سکتے ہو مردوں کو زندہ کرنے کا، لیکن قرآن ہمیں خبر دیتا ہے نحنو نحیی الموتى، اے لوگوں یاد کر لو، اللہ فرما رہا ہے مردوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ کفار نے آ کر کہا تھا ہڈی کو ہاتھ میں لے کر نبی کے سامنے کہ یہ ہڈی تو مٹی بن گئی،
اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کہا جس اللہ نے تجھے پانی کے گندے نطفے سے پیدا کر لیا وہ اللہ اس ہڈی سے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ غور کیجئے، قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، وہ کہیں گے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جو آج پورا ہو گیا۔ لیکن یہاں مردوں کو زندہ کرنے کی ساری اختیار اور کنٹرول ان پیروں اور فقیروں میں دے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، اور قرآن ہمیں اس کے انکار میں بتا رہا ہے کہ نہیں، مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں، اے یہ مالک کی صفات اپنے مردوں پیروں میں بانٹنے والوں، قرآن کی آیت پہ کاش تم نے غور کیا ہوتا۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ موت دینے والا بھی اللہ، نہ پیر جیلانی زندگی دے سکتے ہیں، نہ پیر جیلانی کسی کو مار سکتے ہیں، یہ جھوٹ ہے تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ کہا جی آپ نے نہیں ماننا، وہ جو ہمارے پیر صاحب تھے نا اسلام آباد والے، گولڈے والی سرکار، وہ گولڈے والی سرکار گولڈا اسٹیشن پر آئے تھے، ایئر گن ان کے ہاتھ میں تھی، ایئر گن انگریز کے ہاتھ میں تھی، تسبیح پیر صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ پیر صاحب نے پوچھا اس انگریز سے یہ گن کیا کرتی ہے؟ اس نے لوڈ کیا، چھرا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، نشانہ لیا، مارا، نیچے گرا، مر گیا۔ انگریز نے پوچھا یہ تسبیح کیا کام کرتی ہے؟ ٹرانسلیٹر تو تھا وہاں پہ کیا؟ اس انگریز کو پنجابی کس نے سکھائی؟ پنجابی کو انگریزی کس نے سکھائی؟ خیر چھوڑو اس کو۔ کہا بابا جی یہ تسبیح کیا کام کرتی ہے؟ کہا تو نے مار دیا نا، مر گیا نا، ڈیڈ باڈی ہو گئی۔ کہا ہاں۔ تسبیح پکڑی، اس کے اوپر رکھی، وہ زندہ ہو کے پھر پرواز کر کے درخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ سننے والے نعرہ رسالت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مالک خبر دے رہا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تمہیں موت دے گا پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ نہ پیر گولڑا زندہ کر سکتا ہے، نہ ڈولے شاہ زندہ کر سکتا ہے، نہ بغداد والا کر سکتا ہے، نہ اجمیر والا، نہ لاہور والا، نہ ملتان والا، کوئی زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ خود مرے ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو خود مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی معلوم نہیں ہے کب اٹھایا جائے گا۔ لیکن قوال صاحب کیا کہتے ہیں؟ ذرا بھی دیر کرتے نہیں تم بگڑی بنانے میں، سخی تم ہو یہی مشہور ہے زمانے میں۔ کرم پرور احمد علی، بس اتنی سی تمنا ہے جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے آشیانے میں، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر۔ ذرا بھی دیر تم کرتے نہیں بگڑی بنانے میں، سخی تم ہو یہی مشہور ہے سارے زمانے میں۔ کرم پرور علی احمد، بس اتنی سی تمنا ہے جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے شامیانے میں، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر۔ کہ تم کرم کرنے والے ہو صابر، تم بگڑی بنانے والے ہو، جو بگڑ جائے تم بنا دیتے ہو۔ کسی کی قسمت خراب ہو تم اس کی ٹھیک کر دیتے ہو، کسی کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو تم عطا کر دیتے ہو۔ اس قوال کے ان کفریہ جملوں کو سامنے رکھیے اور عرش والے کے کلام کو سنیے۔ قل افریتم ما تدعون من دون اللہ، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بغداد والا ہو یا صابر پیا ہو یا کوئی اور پیا ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، قرآن کا چیلنج سنیے، آواز اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ قل، اے نبی کہو ان کو، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھ پہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، اگر اللہ مجھ پہ کوئی غم اتارنا چاہے، میرا بیٹا ابراہیم، نبی کا بیٹا ابراہیم نبی کی گود میں دم توڑتا ہے، نبی کی پیار کرنے والی زوجہ خدیجہ فوت ہوتی ہیں،
نبی کے چچا حمزہ شہید ہوتے ہیں، ابو طالب کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، یہ غم یہ دکھ آتے ہیں، طائف میں پتھر پڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، احد کے اندر آپ گڑھے میں گرتے ہیں، ماتھا پھٹتا ہے، یہ سارے غم اور دکھ آتے ہیں۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ پیر، یہ بابے، یہ حضرت، یہ شیخ جن کو تم کرم پرور سمجھتے ہو، جن کو تم دستگیر مانتے ہو، جن کو تم کرم کرنے والا مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کی اتاری ہوئی مصیبت کو یہ ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اللہ اگر کسی پہ رحمت کرے کیا یہ اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اہل ایمان کا ایک ہی آواز ہے، قل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے کی مصیبت کو دور کرے؟ کسی کی بگڑی بنانے والا کون؟ قرآن کا سوال، قوال کا جواب صابر پیا بگڑیاں بناتے ہیں، بغداد والے دستگیر ہیں، اور قرآن پوچھ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کوئی مصیبت میں پھنس جائے؟ یونس علیہ السلام مصیبت میں پھنسے مچھلی کے پیٹ میں، فرشتوں نے کہا یہ بندہ معروف ہے، اس کی آواز معروف ہے، جہاں سے پکار رہا ہے وہ جگہ غیر معروف ہے، اور مالک نے کہا اگر یہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہ پکارتا، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکل کر آتے، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا۔ کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئی کی بگڑی بنا دے، اس کی دستگیری کر دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی مصیبت کو دور کر دے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور دستگیر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرم کرنے والا ہے؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں، اندھیروں میں سے تمہیں نکالنے والا کون ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے والوں، پیروں کو دستگیر کہنے والوں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا کی قوالی کہنے والوں، قرآن کی آواز پہ غور کرنا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تمہیں کون ہدایت دیتا ہے؟ وہ قوال کہتا ہے جی آپ نے وہ کفار مکہ تھے جن کی کشتی پھنسی تھی، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے ان کی کشتی پار لگا دی تھی۔ اکرمہ نے واقعہ سنایا تھا نا، صحیح مسلم میں ہے، ہماری کشتی پھنسی، ہم نے اپنے لات و عزا کو پکارا، کوئی نہیں آیا، پھر ہم نے مجبور ہو کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو پکارا، اللہ نے فوراً کشتی ہماری پار لگا دی۔ قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی ان کی پھنس جاتی بھور میں تو پھر یہ فوراً اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کی کشتی پار لگ جاتی تو یہاں خشکی پہ آ کے، امن میں آ کے پھر شرک کرتے۔ لیکن آج کے دور کا مشرک، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، اس دور کے مشرک سے بڑا مشرک ہے۔ وہ کم از کم سختی میں تو اللہ کو پکارا کرتے تھے، یہ سختی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ قوال کہتا ہے 2-4 سال نہیں، پورے 12 سال، 2-4 سال نہیں، پورے 12 سال ڈوبی ہی نو کو تارنے والے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے، 1-2 سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے۔ یہ 12 سال تک ڈوبی رہی، 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار لگا دیا۔ جو 12 سال پانی میں زندہ رہی، کچھوے کی اولاد تھی یا مچھلی کی اولاد تھی؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں زندہ رہ سکتا، پانی سانس لے گا، پیٹ میں پانی جائے گا، مر کے اوپر آ جائے گا۔ یہ کس کی اولاد تھی جو 12 سال تک زندہ رہی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مالک ان سے پھر پوچھتا ہے کون ہے تمہیں اندھیروں کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر راستہ دکھانے والا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قوال پھر کہتا ہے
خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ ہمیں خوشیاں کون دیتا ہے؟ غم کون دیتا ہے؟ غم اور خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور یہاں قوال قوالی کے نام پر جو دین کے نام پر لوگوں میں سنائی جاتی ہے، مکمل اللہ کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا، سب دور میرے رنج و الم کون کرے گا، آس لگی آپ سے